کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی قابل احترام ماؤں اور پیاری اسلامی بہنوں، گزشتہ تفسیر کی مجلس میں ہم نے سنا تھا آیتوں کے پس منظر میں، شان نزول میں، کہ غزوہ احد کا جو واقعہ ہے، اس واقعے کے بیک گراؤنڈ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کیا کہا، دشمنوں کے لیے کیا کہا، یہ ساری باتیں آپ سن رہے تھے۔ میں اس وقت بھی بولا تھا آپ کو، یہ آیت جو میں آخر میں بولا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اس آیت کی کنٹینیوسلی آگے کی تفسیر بھی اسی کے ساتھ جڑ کر ہے۔ اس آیت کا تعلق آگے کی آیتوں کے ساتھ بھی ہے۔ تو گزشتہ بار جو سنے، آپ میں سے جس کو یاد ہو یا جو سن کر آئے ہوں، ان کو تو معلوم ہوگا کہ آخر میں کیا بتایا تھا میں، اسی کے ساتھ جوڑ کر آپ سمجھو۔ اللہ نے کہا یہ اللہ کی عادت ہے، یہ کہ جب بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ دشمنی ہوگی، ان پر ظلم ہوگا یا گناہوں پر اصرار ہوگا، بے حیائی عام ہو جائے گی، تب اللہ سزا دیتے۔ یہ اللہ کی عادت ہے۔ یہ احد کے اندر جو کچھ بھی ہوا، ٹیمپرری طور پر مسلمان ذرا ناکام ہوئے، دشمن کامیاب ہو گئے، تو اللہ نے کہا دیکھو ٹیمپرری اس کامیابی پر دشمنوں کو اللہ نے کہا کہ تم کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ عارضی طور پر جو مسلمان ہار گئے، اللہ نے ان کو بھی ہمت دلائی کہ دیکھو تمہارے لیے اس کے اندر فائدہ بھی ضرور ہوگا۔ یقیناً باہر میں دیکھتے ہوئے دیکھے تو ایسا نقصان دکھتا ہے، تو نقصان دکھتا ہے نا مسلمانوں کو احد کے اندر۔ کیا ہم مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوا؟ نہ، بلکہ آنکھوں سے دیکھنے والے کو تو نقصان ہی دکھا، لیکن دل سے، دماغ سے جو سوچنے والے ہیں، ان مسلمانوں کو سمجھ میں آیا اس کے پیچھے اللہ کی حکمت کیا۔ تو اس آگے آنے والی آیت میں، ابھی جو آیت میں آپ کو تلاوت کر کے سنایا نا، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ وہی بولتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر تم کو غزوہ احد میں، جنگ احد کے اندر نقصان ہوا، یقیناً نقصان ہوا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اب دیکھنے والے مسلمانوں کو دل میں تو بھاری ہو گیا ہوگا نا، دل تو ان کا وزن ہو گیا ہوگا نا، کیا رہے ہمارے بھائیوں میں سے 70 صحابہ شہید ہو گئے نا، بہت سے صحابہ زخمی ہوئے، کئی سارے صحابہ کو دشمن کسی کا ہاتھ کاٹے، کسی کی ناک کاٹے، کسی کے کان کاٹے، کسی کو اندھا کر دیے، کسی کی آنکھیں نکالے۔ تو مسلا کرنا کر کو بولیں گے اسلام میں، اسے شکل بگاڑ کو چھوڑنا، مرضی کو کون سے کی انسان کے پارٹ کاٹ کو انہوں اپنے جسم میں، اپنے دل میں جو جلس تھا نہیں، اپنے دل کے اندر جو جلن تھا، وہ جلن کو نکالنے کے لیے مسلمانوں کے لاش کے ساتھ بھی کھلواڑ کرے۔ جو زندہ ہیں ان کو تو مارے، جو مر کر جو مردہ لاش ہے ان کے ساتھ بھی کھلواڑ کرے وہ لوگ۔ اللہ کہتے مسلمانوں ذرا سوچو، احد میں اگر تمہارے ساتھ یہ حال برا ہو رہا ہے، تو یہ کیا بھی تمہارے ساتھ ایک کچھ نہیں نا؟ یہ تمہارے ساتھ ایک کچھ ہوتا ہے کیا؟ یہ نہیں۔ اس سے پہلے بدر کی جنگ ہوئی تھی، اس وقت ایسا 70 آدمی تمہارے دشمنوں کے مارے گئے تھے نہیں کیا؟ اگر تمہارے 70 آدمی اب مر گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، تو اس سے پہلے ان کے بھی تو 70 آدمی مارے گئے تھے جنگ بدر میں۔ لیکن اللہ بولتے ہیں کہ ان کی تو اور زیادہ عزت بھی گئی تھی، تمہارے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا نا۔ جب تم دوبارہ کھڑے ہو گئے تو اس کے بعد دشمن ڈر کر بھاگ گئے، وہ چلے گئے مکے کو۔ لیکن بدر میں جو ہوا تھا تم نے یاد ہے کیا؟ بدر کے اندر کیا ہوا تھا؟ 70 کفار مارے گئے، 70 قید بھی کر لیے گئے۔ اریسٹ ہو کر آنا کتنی ذلت کی بات، کتنی بے عزتی کی چیز۔ 70 کو اریسٹ کر کو لے کر آ کو مدینے کے جیل میں رکھے تھے نا۔ تو اللہ بولتے ہیں دیکھو، میں ڈرا کر کو بولتے نہیں کہ ہاں ویسا بولنا نہیں، لفظوں میں تم نہ سمجھانے کے واسطے بولتا ہوں۔ ان کے 70 مارے گئے تھے، اب تمہارے 70 مارے گئے، یہ برابر ہو گیا اسے۔
لیکن پھر بھی تمہارا پلہ جو بھاری ہے، تمہیں ذرا جیتے جیسا کئی کو بولے تو اس لیے کہ جب تمہیں ان کو مارے تھے اس وقت ان کے 70 کو مارے بھی، ان کے 70 آدمیوں کو اریسٹ بھی کرے تھے، لیکن وہ لوگ تمہارے دشمن تمہارے 70 کو تو مارے، لیکن تمہارے میں سے کسی بھی ایک آدمی کو، تم میں سے کسی ایک کو بھی اریسٹ کر کو تو لے کر نہیں گئے نا، تمہارے آدمی کون بھی قیدی بنے نہیں نا، اریسٹ نہیں ہوئے نا، قیدی نہیں بنے نہیں، اس واسطے زیادہ غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ آیت کا ترجمہ دیکھو، این یمسسکم قرح، میں گزشتہ بھی بولیا تھا، امید کرتا ہوں اپنی اسٹوڈنٹ سے کہ میری بات کو سمجھ کر قرآن لے کر آئے ہوں گے۔ قرآن اب اپنے ہاتھ میں لے کر جو ترجمہ کرتا ہوں، جو آیت پڑھ کر سناتا ہوں، اس کو قرآن ہاتھ میں لے کر دیکھیں، اس کی برکت بہت بے شمار، بہت زیادہ وہ برکت، عجیب برکت ہے وہ۔ این یمسسکم قرح، اگر تمہیں زخم پہنچا ہے، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو اسی جیسا زخم اس قوم کو بھی پہنچ چکا ہے۔ تمہارے 70 شہید تو ان کے بھی 70 مر گئے تھے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اب میں یہاں سے آپ کو تقریباً 5 باتیں بتاتا ہوں، وہ قرآن کو دیکھ کر سمجھے تو آپ کو ایک ایک بات بھی اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گی میں کیا بولتا ہوں بول کے۔ اللہ بولتے دنیا کا سسٹم میں ایسا رکھا ہوں سو باری باری، نوبت بنوبت، کبھی ان کا ٹرن کبھی تمہارا ٹرن بول کے ویسا رہے گا۔ کبھی وہ لوگ خوشی میں ہیں تمہیں غم میں، کبھی تمہیں خوشی میں ہیں وہ لوگ غم میں، دنیا کی حالت ایسا ہر انسان کو آپ دنیا کے اندر دیکھ لو، کبھی خوشی میں رہتا، کبھی غم میں رہتا، کبھی درد میں رہتا، کبھی بیماری میں، کبھی تندرستی میں، ہر آدمی کے ساتھ ایسا ہونے کا، یہ اللہ کا سسٹم ہی ایسا ہی۔ اللہ بولتے ہیں کفار کو ان کے بھی 70 مارے گئے، ان کو بھی تکلیف ہوئی، کیا بھائی ہمیں ہار گئے نا کر کو وہ لوگ کفر چھوڑ ڈالے کیا؟ میں ذرا ڈیپ میسیج ایک آپ کو بولتا ہوں، بہت گہرا ایک پیغام۔ کفار کافرون ہار گئے کر کو کفر کو چھوڑ ڈالے کیا؟ ان لگا کیا بھائی ہمیں ہار گئے، آپ سے کفر نہ کو مسلمان ہو گئے جا کر کو ہو گئے کیا؟ نہیں نا، وہ لوگ ہارنے کے باوجود ڈٹ کو پورا مضبوط قدم کے ساتھ اپنے کفر میں چھین چھوڑی نہیں۔ تو پھر تمہیں کچھ کیسا ہار گئے کر کو ایمان سے پھر جانے کا سوچ سکتے؟ کیا بھائی ہمیں ہار گئے، ہمیں ایمان والے رکھ کو فائدہ کیا، مسلمان رکھ کو فائدہ کیا، ایسا کر کو اتنا چھوٹا دل کر لینا نہیں۔ میں بولنے کا آپ کو سمجھ میں آیا ہوں گا، یہ میسیج ایک گہرا ایک پیغام ہی ہے۔ اس کے اندر اور ایک پیغام میں تم نے سنانا چاہتا ہوں۔ بعضوں کے ساتھ کیا ہوتا معلوم، اسپیشلی لیڈیز کے ساتھ ایسا ہوتا کہ کبھی اس کے ساتھ برا ہوا تو یہ عورت یہ سمجھتی کہ ارے کیا اللہ، میں اتنا تہجد پڑھتا ہوں، نمازہ پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، کتنا تیری عبادت کرتا ہوں، میں میرے ساتھ کیا برا کرنا؟ انہیں نماز بھی پڑھتی نہیں، انہیں نماز بھی پڑھتی نہیں، کیا بھی کرتی نہیں، پردہ بھی برابر کرتی نہیں، اس کے ساتھ اچھا چھوٹا نہ پورا، ایسا دل کے اندر دل چھوٹا کر لو، ایسا خیال ہرگز آنا نہیں۔ ہمیں کیا کسی بدلے کے واسطے کیا کریں، ہمارے اوپر فرض تھا، ہمیں کرتے ہیں وہ۔ اللہ بولتے ہیں تمہیں ایمان والے ہیں، تمہارے ساتھ ذرہ کیا تمہیں برا ہو گئے تو کیا رہے ہمیں ایمان والے رکھو، ایسا ہوتا نہ سوچنا نہیں تمہیں۔ دشمنان کے ساتھ برا ہونے کے وقت میں کیا ہمارے ساتھ برا ہوا نہ کر کو کفر کو چھوڑ دے کیا وہ لوگ؟ یاد رکھو قوموں کا عروج زوال، کبھی کوئی قوم بالکل ہائیسٹ میں پوری دنیا کے اندر حکومت کرنے والی رہے گی، کبھی وہ قوم پوری دنیا کے اندر دبی ہوئی بھی رہے گی۔ اللہ کی قدرت، اس قدرت کے اندر بہت سارے راز ہوتے ہیں، حکمتیں ہوتے ہیں، وہ سب ہر ایک کو معلوم نہیں ہو جاتا، ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا۔ کئی کو مسلمان اتنا زیادہ دنیا میں رکھ کو بھی ہارتے ہیں، دبتے ہیں، اللہ کی حکمت اللہ کو معلوم کیا کرنا کب کرنا بول کے۔ ذرا اور ایک میسیج بولتا ہوں، یہ امید کرتے ہوئے کہ میری شاگردائیں جو بیٹھ کر سنتے ہیں وہ ساری کی ساری عورتیں سمجھدار ہیں، سمجھ جائیں گے میرے پیغام کو بول کے۔ میرا کیا بلکہ قرآن کا پیغام میں آپ کو بولتا ہوں۔ دیکھو اگر ہمیشہ ایمان والے ایمان کی وجہ سے جیتتے رہے بولو نا، ہمیشہ وکٹری، ہمیشہ جیت کس کی؟ مسلمانوں کی اگر ہوتی رہی تو ایمان لانا، غیب پر ایمان لانا نہیں ہوگا۔ ایمان میں گئے تو جیت جاتے نا، ہمیں مسلمان ہو گئے تو ہمیں جیت جاتے نا جنگ میں، اس واسطے مسلمان ہو جائیں گے کر کو ہر ایک مسلمان ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم نہیں کیا معلوم نشتما الذین یؤمنون بالغیب،
ہمارا ایمان غیب پر بن دیکھی چیزوں پر آنا ہے. سو اسلام میں کامیابی ہے. ایمان لائے تو جنگ میں جیت جاتے, دنیا میں جیت جاتے کر کو اگر اللہ ویسا سیٹ کر دیا بولو نا کون کون ایمان والا کی اسے جیت ملنے کا کر کو, پھر تو پورے کے پورے مسلمان ہو جائیں گے. پھر ایمان لانا کیا بھی کمال کی بات نہیں رہے گی, ایمان لانا کوئی یقین کی بات نہیں رہے گی. آنکھوں سے دیکھے اس لیے ایمان لائے بول کے. اب یہ پیغام بھی اگر تمہیں سمجھ گئے ہیں تو اب سوچو مسلمانوں کے ساتھ بدر کے اندر ان کو مسلمانوں کو جیت ملی, احد کے اندر مسلمان ہار گئے. اللہ بولتے کبھی انہوں جیتے کبھی تمہیں جیتے کر کو ایسا کرنے کا. وہ کرکٹ رندے, فٹ بال رندے یا اور کوئی دوسری چیزیں رندے, ہمیشہ کوئی جیتے کوئی ہارے بول کے جیت ہمیشہ ایک ہی ٹیم کے ساتھ ہمیشہ نہیں, اور ہمیشہ ایک ٹیم ہارتے رہے ایسا بھی نہیں, ہمیشہ ایک مغلوب رہے ہارتے رہے دب کر رہے ایسا بھی نہیں. کبھی جیتیں گے کبھی ہاریں گے. یہی اس آیت کے اندر ہے. سو وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, اور یہ جنگیں ہیں جن کو ہم انسانوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہا کرتے ہیں. اچھی طرح سمجھ میں آ گیا رہیں گا آپ کو, عدلتے بدلتے رہا کرتے ہیں. پھر اللہ آگے ایک بات بولتے, آگے کیا معلوم بولتے اللہ, وہ ایک حکمت بولتے اللہ دیکھو کب تو بھی ہارے کب تو بھی جیتے کیا حالت آگے تو بھی پرواہ نہیں, میں ایمان والی کر کو ایک عورت ڈٹ کو رہتی تب دنیا بھی جان لیتی, اللہ کو تو معلوم ہوتا اچھا, دنیا بھی جان لیتی بھائی انہیں بھائی سچی ایمان والی عورت انہیں. دیکھو اچھی حالت رہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتی, بری حالت رہے تو بھی صبر کرتی ہے انہیں, کبھی شکایت کرتی نہیں, نافرمانی کی باتیں انہیں کرتی نہیں, انہیں اچھی عورت کر کو. ایک ایمان والا کر کو کم معلوم ہوگا مطلب ایگزام ٹیسٹ کے بعد ٹیسٹ ہوا ایگزام ہوا تبھی معلوم ہوتا انہیں اچھا کی خراب کی بول کے. عربی میں بہت مشہور ایک ورڈس ہے, سو یہ عند الامتحان یکرم الرجل او یوہان, امتحان ایگزام کے وقت آدمی اچھا کی برا کی کر کو معلوم ہوتا. سو ایک اسٹوڈنٹ ایگزام لیے تو معلوم ہوتا ہے انہیں اچھا پڑھ لکھا ہے کہ نہیں کی کر کو, اس کے مارکس انہیں وہ آنسر جو لکھتا ہے نا وہ آنسر کو دیکھ کو معلوم ہوتا ہے انہیں اچھا پڑھیا ہے کہ نہیں پڑھیا ہے کہ کر. تو امتحان ہوئے تو نا کون اچھے کون خراب کون اوریجنل کون فیک کر کو سمجھ میں آنے کا. اگر منافق تھا بولو نا انہیں ذرہ جیت آ گئے تو انہیں اسلام پر باقی رہے گا, واہ 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 مسلمان جیت لکی رہے ہمیں مسلمان چھڑ گئے جا کر کو. ذرہ ہار آ گئی بولو نا تولوی ہار, ذرہ ہار آ گئی بولے تو فیل ہو گئے کر کو بولے تو فوراً انہیں ایمان سے ہٹ جائیں گا. انہیں یہ کون, یہ منافق کرتا سو کام. سچے ایمان والے کیا کریں گے, جیتے تو بھی ایمان پر باقی, ہار گئے تو بھی ایمان پر باقی. تو یہ چیکنگ ہے, یہ چیکنگ ہے, یہ ایگزام ہے یہ. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور تاکہ اللہ جان لے ان کو جو ایمان والے ہیں. کون پکے ایمان والے کر کو اللہ معلوم ہو جان دے, پوری دنیا دیکھ لیں دے کر کچھ اللہ کب تو بھی جیت کب تو بھی ہار بول کو دیکھو دیکھتے سو. پھر آگے اور ایک بات بولے ہیں اللہ, اور ایک حکمت بولے ہیں اللہ. شہادت کا بلند مقام و مرتبہ نہیں کما, تم نہ معلوم سب کو معلوم, شہادت کر کو بولے گے تو بہت بڑا مقام و مرتبہ. شہید کی موت, اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک, حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ مانگنے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں وہ ہے شہادت, اللہ کے راستے کی موت کر کو بولے تو جو آدمی شہید ہو کو مرا آخرت میں کوئی سوال جواب نہیں. شہید شہادت کی موت کرنے کا کتنی بڑی چیز. تو اللہ مسلمانوں میں سے بعض کے بارے میں تقدیر میں لکھو رکھ دے ان کو شہادت کی موت دینا ہے بول کے. جنگ احد کے اندر ان کو وہ مقام مرتبہ اللہ دیے ہیں. سو ہار گئے کر کئی کو سوچتے تمہیں شہادت کی موت اللہ بعض مسلمانوں کو یہ بہت بڑا نصیب نہ, وہ نصیب اللہ لکھو رکھے تھے. ہار گئے سو سے ہاں ہمیں ہار گئے نا, اللہ ہمارے سے ناراض ہے سکا ہے, ہمیں ایمان والے ہی سو برابر نہیں جیسا ہے, اللہ ہمارے سے ناراض کر کو سوچو نہ کو, اللہ تمہارے سے راضی تم نہ شہادت کی موت وہ مقام مرتبہ تم میں سے 70 کو دینا تھا, اس لیے اللہ دشمنوں کا پلہ ذرا بھاری کرے. تمہیں مارے گئے وہ 70 مر گئے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں ہار گئے, وہ 70 کو اللہ شہادت کی موت دیے. میں بولنے کا سمجھ میں آ گیا رہیں گا آپ کو. کفار جیت گئے بول کو ایسا بھی نہیں سمجھنا. حضرت آج حکومت ان لوگوں کے ہاتھ میں چھنا ہے. پورے ورلڈ میں دیکھے تو کون مسلمان حضرت برابر حاکم ہے کر کو, سب جگہ غیران چھنا حضرت حکومت میں ہے. مال دولت بڑی بڑی بزنس کیا دیکھے تو بھی غیران چھنا حضرت تھیں, مسلمانہ کا کم چھنا ہی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے, نعوذ باللہ, ایسا ہرگز سوچنا کو. ہمارے پاس جو ایمان ہے نا اس ایمان سے اللہ راضی ہے. سو اللہ دنیا کی دولت سے, دنیا کی حکومتوں سے, یہ ساری چیزیں عہدے سے مرتبے سے سب اللہ راضی ہونا کر کو سمجھ میں نہیں آتا. لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ
مچھر کے پر کے برابر بھی اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک رہتی تو اللہ ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء، پانی کا ایک قطرہ بھی اللہ کسی کافر کو نہیں دیتے۔ کیا مطلب؟ اگر وہ اللہ کی رضامندی کی علامت اور سمبل نشانی ہوتی تو اللہ دنیا کسی کو بھی نہیں دیکھو رہتے تھے۔ دنیا کا مل جانا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہوگی یہ بات۔ اسی کو اللہ کہتے ہیں کہ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، دیکھتے ہی نا میں قرآن تھوڑا ایک ایک جملے کو سمجھاتا ہوں میں تم نا۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے شہداء بنائے۔ اللہ یہ ارادہ کرے کہ تم میں سے بعضوں کو شہید بنائے۔ شہید بنائے کر کو بولے تو مجھے وہ یاد آتا ہے، ایک شوہر ہے نا بہت پلاننگ کریا کرتے، سیکنڈ کر لی جا کر کو بولے گی تو فرسٹ والی کا ڈر ہے نا کیا رے کرنا کر کو بہت سوچا کرتے، بہت سوچ کو ایک دن کیا کرے ہیں، پرانے زمانے کا قصہ، ایک دن گھر کو آ کو بولیا کرتے بیگم تجھے معلوم کیا، تجھے کیا جی وہ میرے شوہر میرے آقا بولو کیا قصہ، تجھے معلوم کیا ہمارے ملک کے کنٹری کے جو بادشاہ ہیں نا نیا آرڈر پاس کرے ہیں انہوں، کیا ماں وہ آرڈر وہ کیا آرڈر وہ کر کو انہیں پوچھے تو انہیں بولیا کرتے ہیں کون دوسری شادی کرتے نہیں کی ان کو پھانسی کی سزا، ان کو مرا ڈالیں گے حکومت کی طرف سے، اس کو جان لے لیں گے اس کی کر کو بولے ہیں۔ اب دیکھو میری کیا حالت ہو گئے ہیں کر کو، بہت پاپ جیسا صورت رکھ لو کو بیوی کو دیکھا کرتے، اب تو پکا گرین سگنل رشتہ ملنے والا ہے، سو اب کیا بھی رہتے بھی کیا بھی سوچنے کا نہیں، پکا انہیں اجازت دے دیں گی۔ بادشاہ کون دوسری شادی کرتی نہیں کی، کون دوسری شادی کرتا نہیں کی، اسے مرا ڈالتے کہتے بادشاہ کر کو، یہ بول کو پاپ جیسا چہرہ رکھ لو کو دیکھا کرتے، اسے انہیں بھی کیا کم کی کیا لیڈیز کا تو لیڈیز انہیں ذرا خود سوچی کہتے، سوچ ڈال کو اس کے بعد بولی کہتے مبارک ہو، معمولی نہیں جی، شہادت کی موت سے بھی ملنے کا معمول نہیں ہے، نصیب والوں کچھ ملنے کا، یہ اللہ تم نے وہ نصیب کریا ہے کہ تو مبارک ہو۔ کیا تم مر گئے تو بھی پرواہ نہیں، سیکنڈ کی سوچ بھی نہ کو تو کر کو مطلب اس کا تو یہ خیر آگے بڑھیں گے ہمیں۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایک چیز اللہ بولتے ہیں کہ اور ایک حکمت، یہ حکمت کیا؟ اللہ بولتے ہیں کہ دیکھو میرے پاس ایک سسٹم ہے، ایمان والوں سے گناہ ہو گئے تو ان کو ذرا تکلیف دے دو نا، میں ایک پاؤں میں کانٹا بھی چپ گیا بولو، سوئی ذرا چپ گئی بولو، دروازے کے پاس ہاتھ اٹک گیا بولو، ذرا گر گئے بولو، ٹھوکر لگ کر گر گئے بولو، بخار آ گیا، سردی آ گئی، پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، ذری بیماری بھی جو میں دیتا ہوں اس کی وجہ سے ایمان والوں کے گناہوں کو میں ختم کرتا ہوں، میں اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہوں، سو اس کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی انہیں صبر کرتا نا، انہیں جو صبر کرتی اس تکلیف کی وجہ سے میں اس کے گناہ کو میں معاف کرتا ہوں۔ سو میں اگر احد کی جنگ میں مسلمانوں کو مارنا، تکلیف، ہاتھ کٹنا، پاؤں کٹنا، کتنے 70 مارے گئے اور بہت سارے زخمی ہوئے، تکلیف ہوئی بولے تو یاد رکھو اس کے بدلے میں تمہارے گناہ صاف ہو گئے نا، معاف ہو گئے نا۔ کبھی بھی یہ ہمیشہ قاعدہ ہے، اللہ جب بھی آزمائش دیتے اس آزمائش کے ذریعے سے وہاں کون صبر سے ٹکو رہتے کی، کیا بھی ایسی ویسی بات زبان سے بھی کرتے نہیں، اپنے کاموں سے بھی نہیں کر کو دکھاتے کی، ویسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ معاف کر کو بالکل اسے پاک صاف بنا دیتے۔ اگر پہلے سے گناہ کیا بھی نہیں ہے بولو نا، وہ صحابہ تھے، بڑے صحابہ تھے، ان کے ذمے میں کیا بھی گناہ نہیں، پھر کئی کو اللہ آزمائش دیے سو ہوگا تو ان کے درجے بلند کرنے کے واسطے، اگر ان کے پاس کوئی بھی گناہ نہیں ہے اکاؤنٹ میں تو ان کے درجے بلند کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ آزمائش و حالات دیتے ہیں۔ اللہ ویسا ایک آزمائش ان کے ساتھ جو کرے نا، وہ کیا واسطے؟ یا تو گناہ معاف کرنے یا تو درجے بلند کرنے کے لیے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس لیے تاکہ اللہ خالص کرے ان کو جو ایمان لائے، ایمان والوں کو خالص کرنے، یعنی پیور اوریجنل گولڈ 24 کیرٹ گولڈ کو ویسا بنانے کے واسطے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور ایک حکمت میں یہ بھی کافروں کو مٹا دینے کے واسطے اللہ ایسا کرے۔ کیا مطلب کافروں کو مٹا دینے کا؟ تو یہ بھی تمہیں سمجھتے ہیں کہ دیکھو ذرا ڈیپ کچھ یہ بھی میسیج، اگر آج احد میں کافران جیت گئے تو اس کی وجہ سے ان کی ہمت مستیاں اور زیادہ بڑھ جائیں گی، اور جب بڑھ جاتی ابھی زیادہ ہمت جرات آ جاتی، زیادہ جرات آ گئے تو مقابلہ کے واسطے آئیں گے، جب آئیں گے تب اللہ ان کو ہرا دیں گے۔ تو ذرا لائٹ سے چھوڑ کو پکڑنا بولتے نہیں، ذرا چھوڑ کر پکڑنا، ویسا ایک دم بھی ٹائٹ کرے تو ٹچ بچے کر کو بولتے نہیں، کیا بڑے لوگ ویسا سمجھو نا، اللہ ذرا چھوڑ کر پکڑتے ہیں سو بولتے۔ اب ذرا جیت دے ڈالے تو اس کے بعد کیا ہوگا، اے ہمیشہ رے جیتتے سو بول کو آؤندہ سیدھا فل آئیں گے، تب ان کو لڑکا دے جا، ختم کر دے جا۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے اس آیت کا، اس حصے کا،
جب وہ لوگ آ کر مسلمانوں کو مارتے، ظلم کرتے، مسلمانوں کو مارنے ظلم کرنے سے اللہ غصہ ہو جائیں گے. جب اللہ غصہ ہو جائیں گے تو اللہ کا عذاب، اللہ کا غصہ نازل ہوگا. ہمیشہ دنیا کا قانون میں شروع میں بھی بولے نہیں کیا، جہاں جہاں بھی ناانصافی ہوتی، جیسا کہ دنیا میں کئی جگہوں کے اندر ہو لگا ہے ہمیں دیکھتے چھیں، ناانصافی جہاں جہاں بھی حق کو ختم کرتے، حق کو مٹا ڈالتے، تو غیب سے وہاں پر مار پڑے گی پڑے گی. تمہیں کسی کی ریلیٹ کر کو دیکھ لیجا میں کیا بولتا ہوں کر کو، بہت ساری چیزوں سے ریلیٹڈ یہ چیز ہے. یہ جہاں جہاں بھی ناانصافی ہوگی، ظلم ہوگا، حق کے خلاف کام ہوگا، تو وہاں سب اللہ تعالیٰ کی مار پڑتی ہے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹائے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، اللہ کہتے ہیں، میں ایک آپ کو وہ واقعہ سناتا ہوں میں، بلکہ اس آیت کے ذریعے سے اللہ کسے بولتے ہیں؟ مسلمانوں سے، ایمان والوں سے ایک شکایت کرتے ہیں. شکایت کیا کرتے معلوم؟ اللہ تم کو جنت کا بہت بڑا مقام، بلند مقام دینا کر کو ڈیسائیڈ کرے ہیں. بلند مقام ایسا فری میں مل جائے گا کیا بیچ کرے نہیں، خالی سوتے چ رہے بیڈ میں تو تم اتنا بڑا مقام مرتبہ مل جائے گا کیا؟ ذرہ اس کے لیے ایفرٹ کرنا شنا، ذرہ اس کے لیے محنت کرنا شنا. یہ جو جنگ کو آئے مارے، تم نہ مار دیا گیا، تمہیں لڑے، تمہیں ہار گئے، یہ سب ایسا ہوئے تو نا اللہ کے واسطے کر کو اتنا کرے نہ کر کو تم جنت میں بڑا مقام اللہ دیں گے. سو کیا بیچ سختی نہیں آنا، کیا بیچ تکلیف نہیں آنا، پھر بھی مجھے جنت میں بڑا مقام، وہ کیسا ہو جائے گا؟ کون اللہ کے واسطے کر کو کیسی تکلیف آئے تو بھی برداشت کر لیتا کی، اللہ کے واسطے بول کو قربانیاں دینے کے لیے تیار رہتا کی. انہیں نا سچا مسلمان، ایسے مسلمان کچھ اللہ جنت میں اعلیٰ مقام دیتے اسے، بلکہ اللہ اس کو فرسٹ اٹیمپٹ بولیں گے نہیں کیا، ویسا فرسٹ ٹائم اللہ جنت میں داخل کر دیں گے. جہنم میں داخل کر کو گناہ سے بھی صاف کر دل کو، اس کے بعد جنت میں داخل کرنے کا سیکنڈری ویسا نہیں ہے. فرسٹ ٹائم میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جنت میں دخول اولی کر کو اسے بولیں گے، پہلی مرتبہ اللہ جنت میں داخل کر دیں گے. میں ایک واقعہ بولتا ہوں بولے نا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کی دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھے تھے. اس وقت حضرت خباب رضی اللہ عنہ، تم نے معلوم مجتمع حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت عمار رضوان اللہ علیہ مجمعین کیسی تکلیفیں برداشت کرے. سو شروع زمانے کے مسلمانوں میں کیسی تکلیف برداشت کرے، کیسا ان کو مارا توڑا جاتا تھا، کیسا آگ میں ان کو تڑپایا جاتا تھا، کیسا گرم ریت میں ان کو ڈال دیا جاتا تھا، کیا تکلیف. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت خباب رضی اللہ عنہ بولے یا رسول اللہ، کفار کا ظلم، دشمنوں کا ظلم بہت بڑھ گیا ہے، بہت تڑپاتے ہیں، بہت مارتے ہیں، بہت ستاتے ہیں، بہت بے عزت کر دیے ہیں. یا رسول اللہ آپ اللہ کے پاس دعا کر دیجئے، اللہ کافروں کو سزا دیں دے، انہوں ہم نہ مارناش نہیں اب سے، ہمیں جیت جانا. یا رسول اللہ دعا کر دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹیک لگا کو بیٹھے تھے اٹھ کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. چہرہ بدل گیا، حضور کا چہرہ لال ہو گیا بالکل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں بولتے ہیں، کیا اتنی آسانی سے جنت مل جائے گی؟ سمجھ گئے کیا؟ تمہارے سے پہلے کے جو نبیان تھے، ان نبیوں کی جو امتیں تھیں، ان کے ساتھ اس سے بھی برا سخت سے سخت حالت آئے تھے. لوہے کی کنگھی، ہمیں سر کے بال کے واسطے جو کنگھی استعمال کرتے نا، ویسا پرانے زمانے میں لوہے کی کنگھی، ایک بھی بلیڈ سگا سمجھو نا، ایک دانت بھی بلیڈ کے جیسا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کو ایسا اوپر سے نیچے تک رگڑتے، گوشت پوست چمڑا گوشت سب الگ الگ ہو کو خالی ہڈی چڑھ جاتا تھا. ایسا سبھی ان کے ساتھ کرے ہیں، انہوں دین سے پھرے نہیں، کبھی بھی انہوں نا امید نہیں ہوئے. تمہارے ساتھ تو ابھی کیا بھی چھوا نہیں ہے. یعنی کتنی تکلیف ہمارے حساب سے دیکھے تو ہائیسٹ تکلیف، ہائیسٹ بہت زیادہ پریشانی صحابہ کو دی گئی. سو لیکن حضور بولتے تمہارے ساتھ تو ایسا کیا بھی چھوا نہیں نا ابھی، اتنے میں تمہیں یہ بولنے آ گئے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت بولے ایک وقت آئے گا جب صنعاء یمن کا ایک علاقہ، وہاں سے حضرموت تک، یعنی بہت بڑا علاقہ، آج جو عرب کنٹریز کر کو ہے نہیں کیا، تو بہت بڑا علاقہ حضور بول کو وہ ٹائم میں ابھی مدینہ کو ہجرت کر کو بھی جا کو نہیں، کس سے بھی معلوم نہیں مسلمان اتنی کامیابی کے ساتھ اتنے بڑے علاقے میں حکومت کریں گے کیا کر کو. تبھی حضور بول دلے ایک آدمی صنعاء سے، یمن کے صنعاء سے لے کر حضرموت تک جائے گا اکیلے، بغیر کسی ڈر کے، ہمت سے پورا مال لے کر جائے گا، رتی بھی کسی کا، اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا. بول
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی حالت اللہ دینے والے ہیں، لیکن تمہیں جلد بازی کرتے ہیں۔ کسے بولتے ہیں؟ وہ صحابی کو بولتے ہیں جو ہر قسم کا مار تکلیف تڑپے سو پورا کا پورا، ویسے صحابی کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں تمہیں جلدی کرتے ہیں، تمہیں بہت جلدی رزلٹ آ جانا کر کے تمہیں دیکھتے ہیں، اللہ دیں گے ایک دن کو حالت وہ۔ یہ ام حسبتم، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، ان تدخلوا الجنت، کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، حالانکہ اب تک اللہ نے معلوم نہیں کیا ان کو جو تم میں سے مجاہد ہیں۔ تم میں سے کون اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے کون کر کو اللہ ابھی دیکھے اشنا، وہ کب معلوم ہوں گا سو حالت آئے تو اشنا۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اب تک صبر کرنے والوں کو اللہ معلوم نہیں کیا کون کیا حالت آگے تو بھی پرواہ نہیں کر کو صبر کون کرتے سو کر کو اللہ وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو صحابہ ڈٹ کو جم کو دکھائے نا، زبردست صبر کر کو دکھائے، زبردست اللہ کے لیے قربانیاں دے کو دکھائے، تب اللہ جا کر وہ نتیجہ بھی دیا، وہ رزلٹ بھی دیا جو دنیا پوری کی پوری دنیا دیکھی۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ یہ بھی بہت آسان بات ہے۔ تم نے یاد ہوگا میں پہلے بولیا تھا میں کہ جنگ کرنا کر کو بول کچھ احد کے جنگ کو نکلنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کیے۔ یاد آتا کہ دیکھو میں پوری ڈیٹیل سے بول دیا ہوں، اب خالی اشارہ کرے تو بس رہنا۔ سب کو جمع کر کو پوچھے کیا کرے جا، ایسا لڑنے کے واسطے کفار آتے ہیں، ہمیں کیسا کرے جا، کیا کرے جا۔ بعضوں کی رائے تھی مدینے کے اندر رکھ کو ڈیفینس کریں گے، لڑائی کریں گے۔ بعضوں کی رائے تھی نہیں ہمیں جائیں گے احد کے پاس چلے جائیں گے، وہاں جا کو لڑیں گے بول۔ تو کتے کی مسلمان ہم بھی رائے دیے تھے سو احد کے پاس جا کو لڑیں گے بول کو۔ تمہیں جو احد تک جا کو وہاں تک جا کو لڑیں گے، جان گئے تو بھی پرواہ نہیں، شہید ہونے کے واسطے بھی تیار کر کو، تمہیں نہ خواہش کر لگتے۔ اب کیا ہوا ایک کیا ہمیں مر گئے نہ ہم نہ مار دیے نہ ہمیں ہار گئے نہ کر کو، اب کئی کو تمہیں یہ شکایت کرتے، اب تمہیں کئی کو یہ سوچتے کیا ہم نہ مار دیا گیا نا، یہ سب ہوں گا اس کے واسطے اوکے ہمیں تیار ہی کر کچھ نہ آئے سو مدینے سے نکل کو احد تک۔ میں بولنے کا سمجھ میں آتا ہے کیا؟ اللہ سوال کرتے ہیں بدر کی جنگ ہوئی نا ویساچ احد کی جنگ میں بھی ہمیں جا کو لڑتے بول کو خواہش کر کو بولے سو تمہیں نہ حضور کے پاس، تمہیں نہ بولے تھے مدینے سے نکل کر احد کے پاس جا کو دشمنوں کا مقابلہ کریں گے یا رسول اللہ کر کو مشورہ دیے سو تمہیں نہ۔ تو اللہ وہ پوچھ کر ساتھ میں یہ بھی بولتے ہیں کہ بعد میں جب 300 منافق چلے گئے ریٹرن، تو اس وقت دو قبیلہ بھی ذرا کمزور پڑ گیا تھا نہیں، بنو حارثہ بنو سلمہ ذرا کمزور پڑ گیا تھا نہیں، کیا رہے ہمیں گئے تو آگے بڑھ کو گئے تو کہاں ہماری جان جاتی کی ہنچ ریٹرن ریورس مدینے کو چلے گئے جا کیا کر کو سوچے تھے نا، ان کو بھی اللہ ہلکی سی نصیحت کر کو بتاتے ہیں ایک بات۔ اللہ بولتے ہیں کہ اے صحابہ تمہیں سب کے سب شہادت کی موت ملے تو بھی ملیں دے، بڑی نصیب وہ بول کے یہ سوچ کچھ نہ آئے مدینے سے، اب یہاں شہید ہو گئے ہیں ہمارے ساتھی یہاں کر کو، اب کئی کو تمہیں پریشان ہوتے ہیں، کئی کو گھبرا جاتے ہیں تمہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور یقیناً تم موت کی تمنا کرتے تھے، یقیناً تم موت کی تمنا کرتے تھے اس سے پہلے کہ اس سے ملو، یعنی جب مدینے میں تھے تب تو بولتے تھے جنگ میں جائیں گے ہمیں، وہاں ہمیں شہید ہو گئے تو بھی جان گئے تو بھی پرواہ نہیں کر کو، ابھی یہاں جا کو شہادت آ گئی بعضوں کو بولے تو اب کیا پریشانی۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، تو یقیناً تم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تو یقیناً تم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا موت کو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، میں آگے کی بات پڑھنے سے پہلے ایک دعا کر کے ایک ضروری بات بول کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ دیکھو یاد رکھ لو ہمیشہ جو آزمائشیں آتی نا وہ دین کی ضروریات میں سے ہے، یعنی دین کے اندر ایک لازمی ایک فیکٹ ایک بولو نا ایک ضروری چیز یہ آنے کا چاہنے کا کیا تو بھی ایک آزمائش چیکنگ اللہ کریں گے، فل مال دیکھو اللہ چیکنگ کریں گے یا مال کیا بیچ نہیں دیکھو، بیماری دیکھو اللہ چیک کریں گے یا تو صحت دیکھو اللہ چیک کریں گے، چیکنگ کرتے سوچ اللہ وہ ٹائم میں ہمیں جیت کو دکھانا یہ مہینہ ہے سو، مگر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں ضعیف ایمان والے بڑے کمزور ایمان والے اللہ ہمیں تیری آزمائش میں کامیاب ہوئے جیسا تو نہیں ہے ہمیں، یا اللہ صحابہ کو تو آزما کو دیکھ لیا، ان کے ایمان کی برکت سے ہم تیرے پاس مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم کو بھی اس امتحان میں کامیاب بنا دے، یا اللہ اسلام کی مسلمانوں کی ہر اعتبار سے حفاظت فرما اللہ، اس دعا کو کرتے ہوئے آمین۔ ہم آگے کی آیت دیکھتے ہیں، وما محمد الا رسول، اللہ اکبر، سمپل بات، بہت زبردست بات۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ایک پس منظر تمہیں ذہن میں رکھ لو، وما محمد الا رسول، کیا زبردست آیت، معلوم کوسے کی ٹائم میں یہ آیت پڑھے جائے،
ایسی آیت یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد سن 3 ہجری، وہی احد کا واقعہ، اچانک سے وہ پہاڑ میں کھڑے تھے، 150 تیر انداز نیچے دیکھے کہ بھائی پورا معاملہ ہمارے ہاتھ میں کنٹرول میں آ گیا ہے، مسلمان جیت گئے، اب ہمیں کہیں کو پہاڑ میں کھڑ لکو، اتر کو چلے جائیں گے کر کو اتر کو آ گئے، پیچھے سے دشمن، پیچھے سے وہ پہاڑ چڑھ کو پیچھے سے آئے، ادھر سے بھی آئے، چاروں طرف سے مسلمانوں کے چاروں طرف سے گھیر کر دشمن جب حملہ کرے مسلمان تتر بتر ہو گئے، یعنی ایک دم ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی بالکل ایک جگہ نہیں مسلمان، پورے احد کے میدان میں پہاڑ کے ادھر بھی بالکل کئی جگہوں کے اندر چلے گئے۔ 10 آدمی ہیں، 10 بھی ایک جگہ مل کو کھڑے تو ایک طاقت، 10 بھی ایک کونے میں رہے تو کہاں طاقت بولو۔ مسلمانوں پر حملہ اتنا خطرناک حملہ ہوا، اس کی وجہ سے چاروں طرف تتر بتر ہو گئے۔ اب ایک مشرک موقع دیکھتے ہی ایک دشمن بڑا پتھر اٹھا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا، پتھر سے مارا۔ میرے پیارے نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری جان سے بھی پیارے، ویسے پیارے نبی کے مبارک چہرہ انور جو مبارک چہرہ ہے وہ زخمی ہوا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دانت شہید ہو گئے مبارک دانت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا دھکا دیا گیا کہ گڑھے میں جا کر گر گئے۔ اب دشمن کی آواز، شیطان آواز دیا یا دشمن نے آواز دی، کیا کر کے آواز؟ محمد شہید ہو گئے، محمد مر گئے بول کے پورے میدان کے اندر، احد کے میدان کے اندر یہ اناؤنسمنٹ ہوتا ہے دشمنوں کی طرف سے۔ مسلمان جہاں جہاں کونے میں ہی نا، سب کے کانوں میں یہ آواز پڑی، سب کا دل چھوٹا ہو گیا، سب مایوس ہو گئے، میری دنیا لٹ گئی نا، میں دنیا میں جینے کا حضور کے واسطے حضور نہیں کر کو بولے تو اب میں جی کچھ کیا فائدہ۔ کہ سچے جو صحابہ تھے نا، یا رسول اللہ آپ نہیں بولے تو پھر ہماری زندگی کیا، ہماری آپ کے بغیر ہماری زندگی کیا، اگر کو دل میں سوچ کو ان کی ہمت ٹوٹ گئی پوری کی پوری۔ منافقان بولنے لگے، جو منافقان تھے نا انہوں سب بولنے لگے اچھا محمد مر گئے، کہتے چھوڑو آپ کیا بھی ہمیں ایمان مسلمان کر کو سبھی نہیں، اب واپس ہمیں کافر ہو جانا سوچ کر کو۔ بعض مسلمان یہ بولے، بعض مسلمان بولے حضور نہیں سو ہمارا جینے کا کیا فائدہ، حضور نہیں بولے تو اب ہمارے لڑنے کا کیا فائدہ۔ میں بدل کو بولتا ہوں، مسلمان بولے سبھی، منافق بولے سبھی۔ بعض منافقہ یہ بولے ارے محمد مار دیے گئے، کہتے ہیں محمد مار دیے گئے کر کو بولے تو انہوں نبی کیسا ہو سکتے، نبی رہے تو ان کو کون بھی نہیں مر کو نہیں رہنا، انہوں مر گئے بولے تو اس کا مطلب انہوں صحیح نبی نہیں جیسا ہے انہوں کو۔ دیکھتے ہی نہیں کیسی فیک باتیں مشہور کرے سو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اتنی خراب تھی اس وقت، اللہ کے نبی قوم کے لیے، انہی دشمنوں کے لیے جو دشمن مارتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کے نبی دعا کر رہے تھے، خون بہہ رہا تھا، خون کو سنبھال رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے۔ جب حالت ذرہ اسٹیبل حالت ہوئی تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب آواز کرے، حضور الی عباد اللہ انا رسول اللہ، الی عباد اللہ انا رسول اللہ، اللہ کے بندو میرے پاس آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، میرے پاس آؤ۔ جب یہ آواز ایک صحابی سنے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، انہوں چیخ کر بولنا شروع کر دے، دیکھتے ہی ان کو اتنی خوشی ہو گئی، ارے ہمارے نبی شہید نہیں ہوئے، ہمارے نبی زندہ چھیں، وہ دیکھنا تھا، اتنی خوشی ان کو، انہوں چیخ کو بولنا شروع کر دے پورے میدان میں۔ سن کر ساری طرف سے، ہر کونے سے سارے مسلمان دوڑتے حضور کی کہاں آواز آئی کہ ادھر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اب چار طرف تھے سو پورے کے پورے مسلمان ایک جگہ، جب ایک مٹھی کے جیسا بن گئے، انگلی الگ الگ رہے تو کون بھی توڑ کو ڈال سکتا، یہ پانچ کی پانچ انگلیاں بھی مل گئے تو یہ مکہ مار ڈالے جہاں میں نہیں، ویسا سارے کے سارے مسلمان ایک جگہ جمع ہو گئے۔ اب دشمن کی ہمت ٹوٹنے لگی، اب دشمن منتشر ہو گئے، اب چاروں طرف چاروں کونے میں دشمن ہو گئے، مسلمان ایک جگہ جمتے ہی دشمنوں کی یہ حالت آج بھی اور ہمیشہ بھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وہ اللہ کا قانون، سب مسلمان مل کو رہے تو ان کی جیت۔ جب مسلمان آپس میں بٹ جائیں گے، کیا عنوان بھی رہندے، آپس میں بڑھ گئے بولے تو انہوں ہارتے سوچنو۔ ایسے ٹائم میں آیت نازل ہوئے، یہ آیت نازل ہوئی، اس کے اندر کیا کیا باتیں ہیں کر کے میں بولتا ہوں۔ میں پہلے تو اس آیت میں یہ بتا دیا گیا، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا، دوسرے نبیوں سے بھی بڑھ کر حضور، لیکن دوسرے نبیوں کے جیسا انہوں بھی نبی جیسا دوسرے نبیاں آئے، حضرت ابراہیم، حضرت یوسف، حضرت عیسیٰ، کتنے سارے انبیاء علیہ الصلاۃ آئے اور ایک دن وہ چلے گئے نا، ویسا حضور بھی ایک نبی ہیں، یہ بھی ایک دن چلے جائیں گے، انتقال کر جائیں گے، اب تو نہیں لیکن ایک دن تو انتقال کریں گے نا۔ پہلی قوموں نے اپنے نبی کو ذرہ اوور
ان حد سے آگے بڑھاتے 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 کان تک لے کر چلے گئے کر کو بولے تو یہ بولنا شروع کر ڈالے انہوں نبی نہیں انہوں اللہ انہوں کر بس تو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے نہیں کیا ماں حضرت عیسیٰ جیسس از گاڈ کر کو وہ بولنا شروع کر ڈالے. پھر یہ بولنا شروع کرے نہیں انہوں اللہ کے بیٹے انہوں اللہ کیا کیا بولے. انسانیت سے بھی بڑھ کو انسان ہونے سے بھی بڑھ کو ایک مقام سکا ہے کر کو سمجھ گئے. اللہ آیت میں بتاتے ہیں کہ محمد بھی ایک انسان رسول ہیں لیکن ایک انسان انہوں بھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ جگہ 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 اللہ صاف کلیئر کر ڈالے ڈکلیئر کرے سبحان الذی اسری بعبدہ. اللہ اپنے بندے کو حضور اللہ کے بندے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. ہمیں کلمے میں پڑھتے نہیں کیا ہمیں کلمے میں ہمیں پڑھتے نہیں کیا عبدہ و رسولہ. محمد کون اللہ کے بندے اللہ کے رسول. انہوں اللہ نہیں انہوں محمد خود معبود نہیں. ایاک نعبد ہمیں سورہ فاتحہ میں کیا ماں بولتے ایاک نعبد یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیرے سوا کس کی بھی عبادت نہیں کرتے. تو محمد کی ہمیں عبادت کرتے سو نہیں نا. محمد معبود نہیں محمد اللہ کی عبادت انہوں خود بھی کرتے تھے پوری زندگی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے بھی امت کو بھی سکھائے ہیں اللہ کی عبادت کرو بول کو. تو اللہ پوچھتے اگر محمد تو معبود نہیں نا اگر محمد مر گئے تو تمہیں عبادتیں چھوڑ ڈالیں گے سو کیا دین کو چھوڑ ڈالیں گے کیا تمہیں. اگر ایک دن کو محمد کا انتقال ہو گیا تو دین ختم کر کو سمجھ گئے کیا تمہیں. اس سے پہلے بھی کئی سارے رسول وہ رسول انتقال ہو جانے کے بعد ان کا دین ختم نہیں ہو گیا نا. ان کو فالو کرنے والے وہ دین کو لے کر چلیں. اس کے بعد کے نبی تک ایک میرے خیال میں مثال کے واسطے بولتا ہوں میں ایک 200 سال کا زمانہ ہوا بولو نا نبی انتقال ہو کو ان کے فالوورس وہ بات کو رکھ لو کو لے کو بعد والے کو بولتے 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 اس کے بعد اور ایک نبی آیا 200 سال کے بعد 400 سال کے بعد 500 سال کے بعد. جب تک وہ تھا نا سیف کیسا بولے تو ان کے فالوورس اس کی حفاظت کر لگتے سوچنا. ویسا اے صحابہ تمہیں بھی محمد کے فالوورس ایک دن آج تو نہیں آج تو شہید نہیں ہوئے ایک دن جب انتقال ہو جائے گا محمد کا تو صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے دین کی حفاظت کرنے کا کام تمہارا تمہیں لے کر چلنا تمہیں. اللہ اکبر بہت بڑی بڑی بات میں تفسیروں کی روشنی میں آپ کو میرے اپنے انداز میں تم نہ بولتا ہوں تاکہ بات صاف سمجھ میں آ جائیں دے بول کے. فصیح انداز میں بھی بولتا نہیں ہوں ایک ایک بات بھی سمجھ میں آنا بہت ڈیپ بہت اہم میسیج ہے. اللہ نے گویا یہ کہہ دیا مسلمانوں کو اللہ کے واسطے عبادت کرنا ہے محمد کے واسطے نہیں. اسی واسطے محمد کا انتقال ہو گیا تو بھی جہاد والا کام وہ اللہ کے واسطے کرتے تھے سو کنٹینیو کرنا. وہ محمد تو نہیں نا اب اسلام نہیں کر کو سوچ کو کافر نہیں ہو جانا. اگر ایسا کوئی کر دیے تو اپنا نقصان انہوں کرے ہیں سو اپنا خود نقصان کر لیے سو اس کے علاوہ کس کا بھی نہیں نقصان. یاد رکھنا دین کے کام میں جتنا بھی ہمارا انوالومنٹ ہے ہمارا کنیکشن ہے اس کا مطلب اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے کر کو. میں دین کا کام کر ڈال کو اللہ کے اوپر کیا بھی احسان کریا نہیں. میں دین کا کام کرتی ہوں اس کا مطلب میں اللہ پر احسان کرتی ہوں یہ خیال کبھی بھی کسی عورت کے دل میں نہیں آنا. وہ فارسی میں گلستان کے اشعار میں آئے گا وہ منت منہ کے خدمت سلطان می کو نہیں. تو بادشاہ کی خدمت کر لکھ ہے کر کو تو یہ سوچ کو میں بادشاہ کے اوپر کیا احسان کر لکھوں دیکھ رہے ان کو چا لا کو دے لکھوں ان کو پانی لا کو دے لکھوں ان کی کار ڈرائیونگ کر لکھوں. میرا احسان بادشاہ کے اوپر ویسا سوچنے کو انہوں تجھے ڈرائیور بنا کو کام والا بنا کو اپنا اسسٹنٹ بنا کو رکھے ہیں ان کا احسان تیرے اوپر ہے. سو ویسا دین کا کام اللہ ہمارے سے لیتا ہے تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہمارے اوپر. ورنہ میں کہاں اس قابل اللہ مجھے قابل بنا کو یہاں لگا دیا ہے. کتنی بڑی بات وما محمد الا رسول اور محمد نہیں ہیں مگر بھیجے ہوئے پیغمبر. محمد تو بس ایک پیغمبر ہی ہیں جیسا اس سے پہلے بھی پیغمبر آئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل یقیناً آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر گزر چکے. انہوں سب کیسا پیغمبر کی ویسا انہوں بھی ایک پیغمبر. انہوں سب کیسا انتقال ہو کر چلے گئے کہ ہمیشہ باقی کیا بھی نہیں نا حضرت آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سب ویسا محمد بھی. افئم ماتا بڑا زبردست سوال صحابہ کو بھی وہ سوال تم نہ مجھے بھی وہ سوال. افئم ماتا کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں او قتیلا یا قتل کیے جائیں شہید ہو جائیں انقلبتم علی اعقابکم تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے. انوچ ایسا کر دے لینا وہ حضرت ایسا کرتے وہ مفتی صاحب ایسا کرتے کون کی کیا کریں دے دین کے خلاف کام تمہیں کئی کو کرتے انوچ کر دے کر کو تمہیں بدل جائیں گے کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جائے شہید ہو جائیں تو تمہیں ایمان سے پھر جا کو واپس تمہیں تمہارے بدعت میں کفر میں باندھ چلے جائیں گے کیا.
پوچھ کر اللہ بولتے ہیں ایسا کرنا نہیں ہرگز، ایسا کوئی اگر کر دیا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو بھی اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا، یعنی ریٹرن کون سے کفر سے جہالت سے نکل کو آئے کہ واپس مان چلے گیا بولے تو فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ اللہ کو ہرگز ذرا بھی ضرر نہیں پہنچا سکے گا، اس کی وجہ سے اللہ کا کیا بھی نقصان نہیں۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور عنقریب اللہ شکر کرنے والوں کو بدلہ دیں گے۔ اللہ ہم کو شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ شکر مامین، شکر ہمیشہ رہنا، ہمیشہ رہنا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ ووچ مضمون وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اللہ بولتے ہیں موت ہر ایک کو ہے، انہوں نبی ہیں تب بھی ہیں، صحابہ ان کو بھی ہیں، اولیاء ان کو بھی ہیں، تابعین سب کو بھی ہے موت، انہیں لاکھوں کے سیکیورٹی باہر کھڑا کر دل کو ملک الموت کو آنے دینا کو خود بھی آئیں گے، سوچ انہوں جان جائیں گے، سوچ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي، اللہ قرآن کے اندر فی بروج مشیدہ کر کو دوسری جگہوں میں اللہ بولے ہیں بڑا بڑا مضبوط قلعہ بنا لے، ساؤنڈ پروف کمرے کے اندر تو چل جا، ایک ہوا تک بھی اندر نہیں آ سکتی، ویسی جگہ میں چلا گیا حضرت کا تو بھی موت آئے گی، سوچ۔ لیکن ایک خاص وقت اللہ مقرر کر کو رکھے ہیں ہر ایک کی موت کی، اس سے پہلے ایک نہیں 1000 ریزن موت کے آگے تو بھی انہیں مرے گا نہیں، انہیں اس کا ٹائم نہیں آ کو رہے، تو اگر اس کا ٹائم آ گیا پورا کا پورا سیفٹی سیکیورٹی رہے تو بھی انہیں مرے گا انہیں۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، خالی محمد کی باتش نہیں، سب کی بات کرتے ہیں اللہ، اور کسی جاندار کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ مر سکے مگر اللہ کے حکم سے، لکھی ہوئی مقرر کی ہوئی مدت پر۔ اللہ کون سی مدت میں کون مرنا کر کو لکھو ہیں کہ وہ ٹائم میں وہ جاندار مرے گی۔ اب اہم نوٹ ہمارے واسطے، وَمَن يُرِيدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اب زندگی بھر کیا نیت سے کام کرنا ہے وہ تمہارے ہاتھ میں چھے، یعنی اللہ ہم نہ بولتے ہیں تمہارے ہاتھ میں چھے، کو سا کام بھی تمہیں کرو نیت کی اصلاح کر لو پہلے، 6 نمبر کے اندر بھی تمہیں بار بار بولتے چلیں گے، وہی باتیں میں بولتا ہوں، اللہ اس آیت میں بولتے ہیں جو کام بھی تمہیں کرتے ہیں ہر عمل میں اخلاص ہو، اصلاح نیت ہو، تم نے معلوم نہیں کیا کام شروع کرنے سے پہلے بھی، کام کے درمیان میں بھی، کام کے ختم پر بھی نیت کو جانچ کر دیکھ لینا، کس کے لیے کرنے جا رہی ہوں، کس کے لیے کر رہی ہوں، کس کے لیے کری تھی سو میں وہ کام 3 ٹائم میں بھی دیکھ لو، تمہیں دنیا والوں میں سے کس کے واسطے بھی کرے سو نہیں، تمہیں کرے ہیں سو اللہ کے واسطے، کو سا عمل کرے تو بھی اللہ کے نزدیک اس کا اجر مجھے ملے گا کر کو وہ نیت سچ کرنا، اللہ کو خوش کرنے کے واسطے کرنا۔ بخاری کی مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، تمہیں بڑا بڑا کام کر ڈالے، مجاہدہ کرے تمہیں، لیکن دوسروں کو دکھانے کے واسطے کر کو رہے تو آخرت میں کیا بھی نہیں ملنے جاتا۔ سب بھی تم نہ روزے دار کر کو بولنے کے واسطے 4 دن روزہ رکھ کو دکھائے، سب کنے بولے فون کر کو میں روزہ میں سفر کا مہینہ رکھو بھی دیکھو میں روزے میں ہوں کر کو، سب بھی تم نہ روزے دار کر کو مان لیں گے، عبادت گزار کر کو مان لیں گے، تمہیں اچھا خیرات سے پڑھ کو دکھائے تمہیں، سب بھی تم نہ خیرات والی اچھی خاری آ کر کو بول ڈالیں گے، تم نہ دنیا کا بدلہ تو ملے گا، آخرت کا بدلہ نہیں مل سکے گا۔ تو ثواب نیت پر ڈپینڈ ہے سو، وَمَن يُرِيدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو دنیا کے ثواب کا ارادہ کرے گا تو ہم اس کو اس میں سے کچھ دے دیں گے، ذرا پاپولرٹی، فیمس، پیسے، ایسا کیا ایک مل گیا۔ وَمَن يُرِيدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کے ثواب کا ارادہ کرے گا تو ہم اس کو اس میں سے کچھ دے دیں گے، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، لیکن گولڈن رولس یہ، اور عنقریب ہم شکر ادا کرنے والوں کو بدلہ دیں گے۔ کون اللہ کا شکر ادا کرے گا، کون اللہ کے واسطے کر کوئی ایک کام کرتے کہ انہیں اللہ کا شکر ادا کرے گا، اور جو شکر ادا کرتے ان کو اللہ بولتے ہیں کہ ہم بدلہ دیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، بہت آسان بات یہ، اللہ بولتے ہیں اے صحابہ احد کے میدان میں حضور کے ساتھ کھڑے ہو کر دشمنوں سے تمہیں لڑتے ہیں، تمہیں چاہیے فرسٹ کام دنیا میں کرتے کر کو سمجھ جاؤ ان کو، تمہارے سے پہلے بھی کتنے کی نبیاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد حضرت موسیٰ، ایسے کئی سارے نبیاں دشمنوں سے لڑنے کے ٹائم میں ان کے فالوورز، ان کو جو ماننے والے تھے نا وہ لوگ ان کو ساتھ دیے، سوچ وہ نبی کو، تمہیں حضور کو ساتھ دے ڈال کو، ہمیں فرسٹ یہ کام کرتے ہیں دنیا میں کر کو سمجھ جاؤ ان کو۔ وہ لوگ جب دشمنہ جیتے سکا تھے، دشمنہ بڑے طاقتور تھے، جبابرہ تھے، نبی کے ساتھ انہوں سٹینڈ کھڑے ہی نا، پاور کے ساتھ کھڑے تھے، سٹینڈنگ میں ذرہ برابر بھی کمزوری آئی نہیں، کمزور نہیں ہوئے، مایوس نہیں ہوئے، اپنی کمزوری کو دکھائے نہیں، ایسی ویسی باتیں بولے نہیں، اچھا جم کو تھے انہوں۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور بہت سے نبی تھے کہ ان کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے قتال کیا، یعنی اللہ والے نبی کے ساتھ مل کر دشمن سے لڑے سو۔
یہ آیت کو اچھا سمجھنا، بعض لوگ ایک دم غلط سمجھ جاتے ہیں اس آیت کو. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کیسا حضور کے ساتھ صحابہ ساتھ میں کھڑے ہیں دشمنوں سے لڑنے کے ٹائم میں، اکیلا نبی کو نہیں تمہیں جا کو لڑو کر کو بولنا رہی نا، ویسا اس سے پہلے کہ بہت سے نبیوں کے ساتھ ان کے فالوورز ساتھ میں کھڑے ہیں اللہ والے. ربیون کا تو اللہ والے کرو. فما وہانو لما اصابہم فی سبیل اللہ، پھر ان مصیبتوں کی وجہ سے جو انہیں پہنچی اللہ کے راستے میں، انہوں نے نہ ہمت ہاری. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں وہ جہاد کرتے ہوئے لڑتے ہوئے جو بھی مصیبت ان پر آئی انہوں نے ہمت نہیں ہاری. وما ضعفوا، ضعیف کمزوری نہیں دکھائی. وما استکانوا، اور وہ دبے بھی نہیں، ہمت سے تھے، دل کی ہمت. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، اللہ کو بہت پسند. اس جگہ سے میں ایک سبق بھی آپ کو بولتا ہوں، میں کون کتنے بڑے مقام والے کی عبادت میں اچھے کاموں میں بھی اتنے بڑے رہنا ہونا. ایک آدمی افضل ہے کر کو بولے تو ایک آدمی لیڈر ہے بولو نا، اس کے نیچے رہنے والے لوگ 4 رکعت نماز پڑھتے گا تو انہیں 8 رکعت نماز پڑھنا، تبھی چنے لیڈر. اچھے کاموں میں بھی آگے رہنا. ہمارے نبی ویسا نہ تھے، سو سارے نبیوں کے سردار کر کو بولے تو پوری رات کھڑ کو پڑھتے تھے، پیروں میں ورم آگے جیسا. ویسا میں بولتا ہوں تمہیں میں خیر الامم میں، خیر امتن اس میں نہ ہے، سو تمہیں میں سب ویسا رہے. تو عبادت بھی ہمیں بہت زیادہ کرنا، عبادت بھی بہت زیادہ کرنا، ہمیں دوسری امتوں سے بھی بڑھ کو کر کو دکھانا. یہاں اسی پر یہیں پر روک لیں گے، اگرچہ کہ کنٹینیو وہی بات آگے بھی چلتی، لیکن چونکہ وقت ہو چکا مقررہ وقت، اسی پر روکتا ہوں. لیکن ایک بات بول کر اس بات کو ذہن میں رکھیں، یہاں اللہ نے پہلے والے کچھ لوگوں کی حالت بتا کر، تاریخ سیرت بتا کر صحابہ کو ترغیب دی. تمہیں بیانہ میں سنتے نہیں کہ ہم اب یہیں پر اسی مدرسے میں، مدرسہ تزکیۃ القلوب میں کتنے سارے اللہ والوں کے بیانات تمہیں سنے ہیں. صحابہ کی سیرت انہوں بتاتے، اکابر اولیاء کے واقعات انہوں بتاتے. یہ سب بتانے کا کیا ہے؟ اللہ کا طریقہ سے. اللہ خود بولے ہیں دیکھو قرآن میں، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اللہ والے اس سے پہلے ایسا ایسا لڑے، انہوں ایسا ایسا کرتے تھے، سو کر کو بول کو ہم نہ ترغیب دی نہیں، تم نہ منجے. ویسا اللہ والوں کے واقعات بول کو شوق دلانے کا. تو اللہ والوں کے واقعات سننا سنانے کا، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا بولے تو یہ گویا اللہ ہم نہ سکھائے سو طریقہ چاہیے. وہ سننے کے وقت میں ہمارے دل کے اندر ایک جوش پیدا ہوتا، ارے اتنا سو بھی کریں گے کیا، ہمیں ایک رات میں قرآن ختم کریں تو بھی آدھا قرآن تو بھی پڑھیں گے نا، ہمیں پوری رات نماز نہیں پڑھے تو پاؤ رات تو بھی نماز پڑھے جانا، بالکل خواہش پیدا ہوتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ایسی جو اس کے اندر ملنے والے جو اسباق ہیں، جو نصیحتیں ہیں، ان کو دل سے ہم کو قبول کرنے، عمل کرنے کی اللہ سعادت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.